سانحہ پمس پر وزیراعظم کی تحقیقاتی کمیٹی آج رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی نے 30 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ کیے، سی سی ٹی وی کا ریکارڈ بھی لیا۔ کمیٹی نے نرسری سٹاف سے سوالات کیے، انتظامیہ کے بیان اور ویڈیو کا موازنہ کیا۔ فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ نے رپورٹس دیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں حادثات کبھی بتا کر نہیں ہوتے، تحقیقاتی کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ حکومت کا پمس میں جاں بحق نومولود کے لواحقین کے لیے فیکس 50 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے قیمتی انسانی جانوں کا کوئی نعم البدل نہیں، جاں بحق بچے واپس نہیں لائے جا سکتے۔ مالی معاونت غمزدہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے کی کوشش ہے، متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون اور معاونت فراہم کی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء کے وفد کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء کا وفد مختلف ممالک کے طلباء پر مشتمل تھا۔ علاقائی اور عالمی صورتحال، پاکستان کی سیکیورٹی تناظر پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے اور اس سے باہر امن و استحکام اور خوشحالی کے فروغ کی کوششوں پر بھی بات چیت۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ نوجوانوں کو حقائق پر مبنی تجزیاتی صلاحیتوں کے استعمال پر توجہ دینی چاہیے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو وزیراعظم آزاد جموں کشمیر کے لیے نامزد کر دیا۔ بیرسٹر افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹ نشست پر منتخب ہوئے تھے۔ افتخار گیلانی کی نامزدگی پر پارٹی میں شدید اختلافات، راجہ فاروق حیدر کا اسمبلی اجلاس میں شرکت سے انکار، شاہ غلام قادر بھی انتخاب سے دستبردار ہو گئے۔ واشنگٹن نے اہم آبی گزرگاہ کو بارودی سرنگوں سے مکمل طور پر صاف کر دیا۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا روزانہ لاکھوں بیرل تیل آبنہ ہرمز سے گزر رہا ہے۔ امریکہ صورتحال پر قابو رکھے ہوئے ہے اور ایران کے خلاف اپنی ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے ہے۔ روس نے آبنہ ہرمز کے معاملے میں کافی اچھا رویہ اختیار کیا۔ ایران اپنے فوجیوں کو تنخواہیں ادا نہیں کر رہا اور گہری مشکلات میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر باقر کالیاباف کی قطری وزیر اعظم اور دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کا مطالبہ، قطری وزیر خارجہ کا سفارتی راستے کو دوبارہ اختیار کرنے اور پڑوسی ممالک کی خود مختاری کے احترام پر زور، اختلافات کے حل اور خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے مذاکرات کی تجویز، ہرمز میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کا مشترکہ منصوبہ معاہدے میں شامل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ نے ایران سے مذاکرات کی تردید کر دی۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ فی الحال امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ یہ صورتحال اس وقت تک رہے گی جب تک کہ صدر ٹرمپ کو یہ نہ لگے کہ ایران بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ صدر نے تمام آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی معیشت کی تباہی کے لیے کارروائی کو آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ملکی تاریخ کا عظیم ترین صدر قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے ابراہیم لنکن، واشنگٹن، ایف ٹی روزویلٹ، ولسن، جیفرسن اور جیکسن کو عظیم صدور کی فہرست میں ڈالا۔ ٹرمپ نے کلنٹن سمیت 12 صدور کو اوسط قرار دیا، 6 صدور کو اوسط سے بھی نیچے درجے کا قرار دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن، باراک اوباما، کارٹر، گرانٹ اور ہارڈنگ کو ناکام صدور قرار دیا۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، موسم خوشگوار، دن بھر مطلع زیادہ تر ابر آلود اور موسم مرطوب رہنے کے ساتھ کہیں کہیں بوندا باندی کا امکان۔ شہر قائد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ قائمہ کمیٹی صحت کے ارکان بمز اسپتال کے عملے اور انتظامیہ کے جوابات پر غیر مطمئن، ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹروں اور عملے کو معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو بھی مستعفی ہونے کا مشورہ۔ مہیش کمار نے کہا کل اے سی سے آگ لگنے کا بتایا گیا، آج پتہ چلا کہ اے سی تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ نرسوں کو بٹھا کر ایک بیان ریکارڈ کرا دیا گیا۔
महेश कुमार का वाक़े की खुद तहकीकात करने का ऐलान। पेम्स अस्पताल में आग कैसे लगी? 14 नन्ही जाने क्यों ना बचाई जा सकी? जिम्मेदार कौन? आग एसी से लगी या कोई और सबब था? गफलत के जिम्मेदारों का तयन भी ना हो सका। अपने जिगर गोशों की मय्यतें उठाने वाले वालिदैन इंसाफ के मुंतजर। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। पिम्स इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की आवाजें बुलंद। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का इस्तीफे देने से इनकार। वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। पाक कुवैत प्रोटोकॉल मुआहदा 2026 पर दस्तखत हो गए। मुआहदे के तहत पाक फौज कुवैती अफवाज को तरबियत देगी। इस्तिताअत कार सरहदी इंतजाम समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फराहम की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सलामती दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान कुवैत का इदारा जाती रवाबत मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कुवैती वफ्द की पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और ऑपरेशन महारत की तारीफ। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान कशीदगी कम करने के लिए था, दौरा बतौर अमरीकी एलची नहीं था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुखलिसाना किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कोशिशें अमन के लिए हैं। मकसद आबला हरमुज़ दोबारा खुलवाना है। मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद हैं। ईरान से तिजारती मुआहदों पर अमल कर रहे हैं। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर खारजा से अहम मुलाकात। पाक बरतानिया वफूद के मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। सेंतास मुआहदे और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार का अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरात पर इजहार तशवीश। एटमली ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA जोनल ऑफिस का दौरा। मुख्तलिफ शोबे देखे, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। खुसूसी इजलास की सदारत भी की। DG डॉक्टर उस्मान अनवर ने ब्रीफिंग दी। एयरपोर्ट्स पर काउंटर्स पर पुराने कैमरे तब्दील करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस माफिया पर पक्का हाथ डालें, क्रैकडाउन तेज किया जाए। सहूलतें और वसाइल फराहम कर रहे हैं, नताइज भी नजर आने चाहिए। अवामी खिदमत में गफलत पर एक्शन। मोहसिन नकवी ने गुजरावाला पासपोर्ट ऑफिस का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। पासपोर्ट ऑफिस मुकर्ररा वक्त से पहले बंद, अमला गायब। शहरियों का दाखिला बंद होने पर वज़ीर दाखिला शदीद बरहम। कहा, दफ्तर का वक्त 4:30 बजे है तो 4 बजे ताले क्यों? अवामी खिदमात में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 19 पैसे सस्ता। पेट्रोल 342 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। जनूबी वज़ीरिस्तान, बनू और खुजदाद में 11 दहशतगर्द हलाक। जनूबी वज़ीरिस्तान में 5 और बनू में 2 दहशतगर्द मारे गए। खुजदार में 4 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों को मुआशी और रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अमरीकी पाबंदियों की शदीद मज़म्मत। ईरान का क़ौम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को ख़त। अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत और मुस्तरद करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान को मुआशी तन्हाई का शिकार करने का अमरीकी मंसूबा मजाक है। अमरीका ऐसी पाबंदियाँ लगा रहा है जो पहले ही आयद हैं। ईरान ने ओमान कॉरिडोर से गुजरने वाला भारतीय ऑयल टैंकर रोक लिया। भारतीय ऑयल टैंकर अपने हरमज़ के जनूबी रास्ते से निकलने की कोशिश में था। ईरानी बहरिया ने वार्निंग के बाद भारतीय ऑयल टैंकर को रोक लिया। अपने हरमज़ का जनूबी रास्ता भी बंद। 24 घंटे में कोई जहाज न गुजर सका।
مریم نواز کا چینی ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمپنی کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، چینی ماہرین کی دودھ سے بنی مصنوعات کی تیاری پر بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں لائف سٹاک کے فروغ کے منصوبے نتیجہ خیز ہیں۔ محسن نقوی کا ویژن، دیہی اسلام آباد میں بھی صاف ستھرا ہوگا۔ 65 یونین کونسلز کے لیے جدید صفائی پلان منظور، 1610 اہلکار، 103 اقسام کی مشینری، کچرے کی گھر گھر وصولی ہوگی۔ ونیکارا، غوری ٹاؤن سمیت زون 4 اور 5 میں صفائی کا باقاعدہ نظام ہوگا۔ کچرا اٹھانے سے تلفی تک پورا نظام جدید ٹیکنالوجی سے مانیٹر کیا جائے۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات، ہمالیہ کے گلیشیئرز پگھلنے لگے۔ گلیشیئر پگھلنے سے نیپال اور چین میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ۔ نیپال چین سرحد پر سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ نیپال میں سیلابی ریلے 359 سے زائد افراد کو بہا لے گئے۔ 1400 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ لاپتہ افراد میں 12 برطانوی شہریوں سمیت 726 غیر ملکی شامل۔ چین میں لینڈ سلائیڈنگ سے 3 افراد ہلاک اور 265 لاپتہ ہو گئے۔ برطانوی شاہی خاندان کے باغی شہزادے کی وطن واپسی، 6 سال بعد شہزادہ ہیری انگلینڈ میں مستقل قیام کریں گے۔ عام شہری کی حیثیت سے نجی گھر میں رہیں گے۔ بچوں کا انگلینڈ کے اسکول میں داخلہ پہلے ہی ہو چکا۔